اور فرمایا کہ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی آرام دینے والا ہے، وہی ہمیں جو ہے نفع دینے والا ہے، یعنی اللہ ہی کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی آرام دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر واقع ہی ایمان رکھتے ہو، واقع ہی تم پکے مومن ہو، تو پھر تمہارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے، تمہیں جو ہے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور تمہیں جو ہے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی، امت جو چلے ان پر امت ہے بہت اچھی، سب میرے گناہوں کو دو اشکوں نے دھو ڈالا، سب میرے گناہوں کو دو اشکوں نے دھو ڈالا، مشکور ہوں رحمت کا، رحمت ہے بہت اچھی، جو طالب جنت ہے جنت انہیں مل جائے،
جو طالب جنت ہے جنت انہیں مل جائے، میرے لیے طیبہ کی جنت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی۔ برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کے آخری ایام ہے، اسلامی سن کا پہلا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اسلامی سن کا دوسرا مہینہ یعنی ماہ صفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ صفر کا لغوی معنی جو ہے وہ خالی ہونے کے ہے۔ اہل عرب حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا ادب کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اور جیسے ہی ماہ محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو اہل عرب ماہ صفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور پیچھے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو صفر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی کام کی ابتدا کرنا، کسی کام کو شروع کرنا درست نہیں ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے، یہ کہنا ہے کہ اس مہینے میں جو کام بھی شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور آخر کار وہ کام ناکام ہو کر رہے گا۔ یعنی اس مہینے سے خائف ہوتے ہیں، اس مہینے سے ڈرتے ہیں، اور جب کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تردید کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ سارے کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اور ہر مہینے میں جو نفع نقصان ہوتا ہے وہ میرے بھائی دوست اور بزرگوں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعے کے موقع پر ہم ماہ صفر کی حقیقت اور ماہ صفر کی نحوست و بدشگونی کی حقیقت کو بیان کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے بجز اللہ کے، سوائے اللہ کے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اور اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بڑی مغفرت والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے سپارے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، کیا کہوں ان لوگوں سے، کیا فرماؤں ان لوگوں سے؟ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کہیے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک
الملک ممن تشاء کہ تمام بادشاہی کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء اور جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ وتذل من تشاء اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گھڑے میں گرا دیتا ہے۔ بیدک الخیر ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انک علی کل شیء قدیر کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دیتا ہے۔ اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور لوگوں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور لوگوں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، جاندار کو بے جان سے پیدا کرتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، وہ اللہ ہے جو مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی کو خیر پہنچائے تو اللہ کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تکلیف دینے والا اللہ ہی ہے، اور جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو پھر اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور پہلی بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ تکلیف دینے والا اور تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور دوسری بات وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے، تو اللہ کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے میرے محبوب، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، کیا کہوں ان لوگوں کو؟ فرمایا کہ قُلِ اللَّهُمْ قُل لَن يُصِيبَنَا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی میرے بھائی دوست اور بزرگوں کو معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی، پریشانی میں نہیں ڈال سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی آرام دینے والا ہے، وہی ہمیں جو ہے نفع دینے والا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی آرام دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر واقع ہی ایمان رکھتے ہو، واقع ہی تم پکے مومن ہو، تو پھر تمہارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے، تمہیں جو ہے بھروسہ اللہ پر ہونا
ہونا چاہیے، اور تمہیں جو ہے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستو بزرگوں، ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی، یعنی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت، کوئی بھی بلا، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی بلا جو ہے اللہ کے مرضی کے بغیر ہم تک نہیں آ سکتی۔ انسان لاکھ چاہے ہمیں مصیبت میں ڈالنے کی، پریشان کرنے کی، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہمیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آفت، کوئی بھی بلا جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ اسی عنوان پر اگلے جمعے بھی گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔